آج ہماری گفتگو کا مرکز ایک آن لائن مواد ہے جس میں ایک خاندان کی روزمرہ زندگی دکھائی گئی ہے، خاص طور پر وہ لمحہ جب ایک باپ اپنے چھوٹے بیٹے باسل کو اس کے بھائی کے جانے پر رونے سے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو آج کا بڑا سوال یہ ہے کہ کیا بچوں کی تربیت کے لیے یہ سماجی دباؤ، مطلب دوستوں کے سامنے عزت کا تصور استعمال کرنا، ایک مؤثر حکمت عملی ہے، یا پھر اس کے بچے کی نفسیات پر منفی اثرات ہو سکتے ہیں، خاص طور پہ جب یہ سب کچھ پبلک کیا جائے؟ دیکھیں، میں تو اس موقف کی حمایت کروں گا کہ یہ جسمانی سزا کا ایک بہترین متبادل ہے، ایک بہت ہی عملی اور جدید طریقہ ہے۔ جبکہ میں اس سے بالکل اتفاق نہیں کرتی۔ میرے خیال میں یہ طریقہ بچے میں شرمندگی اور عدم تحفظ کے گہرے جذبات پیدا کرتا ہے، اور اس کی تشہیر کرنا وہ تو بچے کی پرائیویسی کی ایک سنگین خلاف ورزی ہے۔ اچھا، میں اپنی بات کی تھوڑی وضاحت کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ یہ طریقہ تشدد سے پاک ہے۔ والد نے کوئی غصہ نہیں کیا، مار پیٹ کا سہارا نہیں لیا، بلکہ صورتحال کو بڑی سمجھداری سے سنبھالا، اور اس کی حکمت عملی فوری طور پر کام کر گئی۔ باسل جو غصے میں تھا وہ فوراً پرسکون ہو گیا۔ دوسری بات، یہ کوئی نئی ٹیکنیک نہیں ہے۔ والد خود ویڈیو میں کہتا ہے کہ یہ پرانی نسلوں کے طریقوں سے ملتا جلتا ہے، اور سب سے اہم بات، اس نے یہ سب عوامی طور پر شیئر کیوں کیا؟ اس کا مقصد دوسرے والدین کی رہنمائی کرنا تھا، جیسا کہ اس نے خود کہا۔ تو یہ ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ تعلیمی مواد ہے۔ میں آپ کی بات سمجھ رہی ہوں، لیکن میں اس سے بالکل بھی اتفاق نہیں کرتی۔ آپ جسے سمجھداری سے سنبھالنا کہہ رہے ہیں، میں اسے جذباتی ہیرا پھیری کہتی ہوں۔ یہاں بچے کو نظم و ضبط نہیں سکھایا جا رہا، بلکہ یہ سکھایا جا رہا ہے کہ اپنے جذبات کا اظہار، خاص طور پر غصے یا دکھ کا، ایک شرمندگی کی بات ہے۔ والد نے اسے پرسکون کرنے کے لیے اس کے دوست زید کا حوالہ دیا اور کہا کہ اگر وہ روئے گا تو زید اسے ہیرو نہیں سمجھے گا۔ یہ تو سیدھا سیدھا بچے کی خدر کو بیرونی منظوری سے جوڑنا ہے۔ مطلب تم اچھے یا بہادر تبھی ہو جب دوسرے تمہیں منظور کریں۔ یہ مستقبل میں شدید عدم تحفظ کی بنیاد رکھ سکتا ہے، اور اس سے بھی بڑا مسئلہ اس کی تشہیر ہے۔ وہ ایک انتہائی نجی اور کمزور لمحہ تھا جسے بچے کی مرضی کے بغیر لاکھوں لوگوں کے لیے مواد بنا دیا گیا۔ خاندان کے اندر بھی اس پر بے چینی نظر آتی ہے۔ والدہ کا وہ جملہ، آپ نے تو سارا کچھ پبلک کر دیا ہے، وہ صرف ایک جملہ نہیں، وہ ایک واضح اشارہ ہے کہ کچھ غلط ہو رہا ہے۔ اچھا، آپ نفسیاتی اثرات کی بات کر رہے ہیں، جو ایک اہم نکتہ ہے، لیکن آئیے عملی نتیجے کو بھی تو دیکھیں۔ نتیجہ فوری اور مثبت تھا، ہے نا؟ بچے نے ہاتھ چلانا بند کر دیا اور پرسکون ہو گیا۔ اس وقت والد کا بنیادی مقصد اس منفی رویے کو روکنا تھا، اور وہ اس میں کامیاب ہوا۔ ہیرو کا تصور کوئی پیچیدہ نفسیاتی حربہ نہیں ہے، یہ ایک سادہ سا استعارہ ہے جسے ایک چھوٹا بچہ آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ یہ طویل مدتی سبق کہ مارنا غلط ہے، سکھانے کے لیے قلیل مدتی لیکن مؤثر حال تھا۔ میں سمجھتی ہوں کہ فوری حل کی اپنی ایک کشش ہوتی ہے، لیکن ہمیں خود سے یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ اس فوری کامیابی کی طویل مدتی قیمت کیا ہے؟ آپ اسے رویے کو سنبھالنا کہہ رہے ہیں، میں اسے جذبات کو دبانا کہتی ہوں۔ اس واقعے سے بچہ یہ نہیں سیکھتا کہ مارنا غلط کیوں ہے، بلکہ وہ یہ سیکھتا ہے کہ سب کے سامنے رونا یا غصہ کرنا شرمندگی کی بات ہے، اور اس کی وجہ سے اس کے دوست اسے مسترد کر سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت خطرناک سبق ہے۔ والد کے اپنے الفاظ ہیں، بچے ڈر کے مارے کرتا ہی نہیں ہے، یہ ڈر پر مبنی اطاعت ہے، حقیقی سمجھ بوجھ یا اخلاقی تربیت نہیں۔ تو ہم بچے کو نظم و ضبط سکھا رہے ہیں یا اسے اپنے جذبات سے ڈرنا سکھا رہے ہیں؟ آپ کے الفاظ ڈر پر مبنی اطاعت کافی سخت ہے، لیکن کیا ہر قسم کا نظم و ضبط کسی نہ کسی نتیجے کے خوف سے نہیں جڑا ہوتا، چاہے وہ سزا کا خوف ہو یا سماجی نامنظوری کا؟ والد نے یہاں صرف سماجی نتیجے کو استعمال کیا۔ رہی بات نفسیات کی، تو کیا یہ ممکن نہیں کہ بچہ ہیرو کے تصور کو مثبت طور پر لے، کہ بہادر بچے اپنے جذبات پر قابو پاتے ہیں اور دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچاتے؟ یہ بھی تو ایک سبق ہو سکتا ہے۔ لیکن یہاں جذبات پر قابو پانے اور جذبات کو دبانے میں بہت باریک سا فرق ہے۔ قابو پانے کا مطلب ہے کہ آپ اپنے جذبات کو سمجھتے ہیں اور انہیں صحت مند طریقے سے ظاہر کرتے ہیں۔ دبانے کا مطلب ہے کہ آپ انہیں غلط سمجھ کر چھپاتے ہیں۔ والد نے باسل کو یہ نہیں کہا کہ مجھے پتا ہے تمہیں غصہ آ رہا ہے، لیکن مارنا ٹھیک نہیں، بلکہ اس نے اس کے جذبات کو ہی غلط قرار دے دیا اور اسے زید کی منظوری سے جوڑ دیا۔
نفسیات میں ہم اسے مشروط قدر کہتے ہیں، یعنی تم اچھے یا ہیرو تبھی ہو جب تم ہمارے مطلوبہ طریقے سے برتاؤ کرو۔ یہ بچے کی اپنی ذات پر اعتماد کو ختم کر دیتا ہے۔ چلیں ایک لمحے کے لیے اس نفسیاتی بحث کو چھوڑ کر دوسرے نقطے پر آتے ہیں، عوامی تشہیر۔ والد کا مقصد واضح تھا، دوسرے والدین کی مدد کرنا۔ وہ اپنی نجی زندگی کی ایک حقیقی مشکل اور اس کا حل شیئر کر رہا ہے۔ آج کے ڈیجیٹل دور میں کمیونٹیز ایسے ہی سیکھتی ہیں، لوگ ایک دوسرے کے تجربات سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اگر ایک والد نے بغیر مار پیٹ کے ایک مشکل صورتحال کو سنبھال لیا ہے تو اسے شیئر کرنے میں کیا حرج ہے تاکہ دوسرے بھی اسے سیکھ سکیں؟ میں آپ کی اس دلیل سے بالکل قائل نہیں ہوئی، کیونکہ نیک نیتی کسی اخلاقی غلطی کو جائز نہیں بنا دیتی۔ مسئلہ یہ نہیں کہ اس نے اپنا تجربہ شیئر کیا، مسئلہ یہ ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کا کمزوری کا لمحہ شیئر کیا۔ ایک بچہ وہ اس بات کی رضامندی نہیں دے سکتا کہ اس کی پریشانی کو لاکھوں لوگوں کے سامنے نشر کیا جائے۔ یہ اس کے وقار اور رازداری کے بنیادی حق کو مجروح کرتا ہے۔ آپ اسے کمیونٹی لرننگ کہہ رہے ہیں، لیکن کیا یہ استحصال نہیں ہے؟ استحصال ایک بہت بھاری لفظ ہے۔ کیا آپ واقعی یہ سمجھتی ہیں کہ والد کا مقصد اپنے بچے کا استحصال کرنا تھا؟ مواد سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ایک فکرمند باپ ہے جو ایک حل تلاش کر رہا ہے اور اسے دوسروں تک پہنچانا چاہتا ہے۔ آج کل کے دور میں جہاں والدین ہر چیز پر تنقید سے ڈرتے ہیں، وہاں ایک باپ کا اپنی زندگی کا ایک حقیقی لمحہ دکھانا میرے خیال میں بہادری کا کام ہے۔ میں اس کی نیت پر سوال نہیں اٹھا رہی، میں اس کے عمل کے نتیجے پر بات کر رہی ہوں، اور نتیجہ یہ ہے کہ ایک بچے کی نجی زندگی مواد بن گئی ہے۔ اسی مواد میں ایک اور جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ بیوی ویڈیو میں اپنی تعریف نہ کرنے پر ناگواری کا اظہار کرتی ہے، جو اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اس خاندان میں نجی زندگی اور عوامی مواد کے درمیان ایک مسلسل کشمکش موجود ہے۔ جب ایک بالغ عورت اپنی تصویر کشی پر بے چینی محسوس کر سکتی ہے، تو ایک بچے کی جذباتی کمزوری کو مواد کے طور پر استعمال کرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ آپ اسے کشمکش کہہ رہی ہیں، جبکہ میں اسے روایت اور جدیدیت کا ایک دلچسپ امتزاج کہوں گا۔ والد نے وہی طریقہ استعمال کیا جو اس کے بقول اس کے اپنے والدین استعمال کرتے تھے، یعنی کسی دوست کو بتانے کی دھمکی دینا۔ یہ نسل در نسل منتقل ہونے والی تربیتی حکمت عملی کا تسلسل ہے۔ وہ صرف پرانے طریقوں کو ایک نئے میڈیم یعنی سوشل میڈیا کے ذریعے اپنا رہا ہے۔ بنیادی اصول تو وہی ہے۔ یہ دلیل سننے میں اچھی لگتی ہے، لیکن کیا آپ نے اس پر غور کیا ہے کہ سیاق و سباق مکمل طور پر بدل چکا ہے؟ اور جب سیاق و سباق بدلتا ہے تو عمل کا مطلب بھی بدل جاتا ہے۔ پچھلی نسل میں یہ صرف ایک زبانی دھمکی ہوتی تھی جو شاید کبھی پوری نہ ہوتی۔ وہ ایک بند کمرے کی بات تھی جو وہیں ختم ہو جاتی تھی۔ لیکن یہاں والد نے اپنے بیٹے کی پریشانی کا ایک مستقل ڈیجیٹل ریکارڈ بنا دیا ہے جو ہمیشہ کے لیے انٹرنیٹ پر موجود رہے گا۔ والدہ کا یہ کہنا کہ ان کے والدین صرف دھمکی دیتے تھے، حقیقت میں بتاتے نہیں تھے، اس فرق کو اور بھی واضح کرتا ہے۔ یہ ایک لمحاتی دھمکی نہیں بلکہ ایک دائمی ڈیجیٹل نشان ہے۔ لیکن کیا ہم اس دائمی ڈیجیٹل نشان کے خطرے کو بڑھا چڑھا کر تو پیش نہیں کر رہے؟ ہو سکتا ہے 10 سال بعد یہ ویڈیو کسی کو یاد بھی نہ رہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ جب باسل بڑا ہو تو وہ اس ویڈیو کو دیکھ کر سمجھے کہ اس کے والد نے اسے ایک اہم سبق سکھانے کی کوشش کی تھی۔ ہم صرف منفی پہلو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے یہ باپ اور بیٹے کے درمیان ایک مثبت یادگار بن جائے۔ مجھے اس بات کا امکان بہت کم نظر آتا ہے۔ ذرا سوچیں، 10 سال بعد جب یہ بچہ ایک نوجوان ہوگا تو کیا وہ چاہے گا کہ اس کی جذباتی بے پسی کا یہ لمحہ اس کے دوستوں یا ہم جماعتوں کے لیے ایک کلک کی دوری پر ہو؟ یہ صرف پرائیویسی کا معاملہ نہیں، یہ اس کی مستقبل کی سماجی زندگی پر ایک ممکنہ حملہ ہے۔ یہ سائبر بلنگ کا مواد بن سکتا ہے۔ آپ جسے پرانے طریقوں کی جدید شکل کہہ رہی ہیں، میں اسے خطرناک اضافہ سمجھتی ہوں۔ پہلے دھمکی کی کوئی رسائی نہیں تھی، اب اس کی رسائی عالمی ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے۔ یہ دونوں چیزیں برابر نہیں ہو سکتی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ میرے نزدیک یہ تکنیک نظم و ضبط سکھانے کا ایک عملی، غیر جسمانی ذریعہ ہے۔ والد نے ایک مشکل صورتحال کو بغیر تشدد کے سنبھالا، اور اس کا عوامی مظاہرہ ان والدین کے لیے مددگار ثابت ہو سکتا ہے جو اپنے بچوں کی تربیت کے لیے متبادل طریقوں کی تلاش میں ہیں۔ یہ ایک پرانے مسئلے کا یوں سمجھیں کہ ایک ماڈرن اور قابل عمل حل پیش کرتا ہے۔ اور میرے نزدیک یہ طریقہ بچے کی طویل مدتی جذباتی صحت پر فوری اطاعت کو ترجیح دیتا ہے،
یہ عوامی توجہ حاصل کرنے کے لیے بچے کی رازداری اور وقار کو قربان کرتا ہے۔ اس سے پہنچنے والے ممکنہ نفسیاتی نقصان یعنی مشروط قدر کا احساس اور رضامندی کے سنگین اخلاقی سوالات کو ہرگز نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ بلا شبہ یہ مواد پرورش، چائلڈ سائیکالوجی اور سوشل میڈیا کے باہمی تعلق پر بہت اہم اور پیچیدہ سوالات اٹھاتا ہے۔ یہ واضح طور پر دکھاتا ہے کہ ڈیجیٹل دور میں والدین کو کن نئی اخلاقی الجھنوں کا سامنا ہے جن کا شاید پچھلی نسلوں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ بالکل، اور آخر میں یہ فیصلہ سامعین پر چھوڑا جاتا ہے کہ وہ غور کریں کہ ذاتی زندگی کو شیئر کرنے اور کسی کی کمزوری کو استحصال کرنے کے درمیان حد کہاں کھینچی جانی چاہیے، اور آج کے دور میں ایک صحت مند اور باوقار تربیت کا حقیقی مطلب کیا ہے۔